بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی سال اول اور سال دوم کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو کئی روز سے آپ کے نصاب سے متعلق اصول فقہ میں اصول الشاشی پڑھا رہا ہوں۔ آج ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں کہ وہ 5 ایسی جگہ جہاں لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان میں سے آج دوسرا ہوگا۔ اس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ لفظ کے اندر ہی کوئی ایسی بات ہوگی، نفس کلام کے اندر ہی کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو نفس کلام ہی بتلا رہا ہوگا کہ یہاں لفظ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ اس کی کیا مثال ہوگی؟ اس کی مثال صاحب کتاب نے خود دی ہے۔ اس کی مثال صاحب کتاب نے دی ہے، کوئی آدمی یہ کہے کل مملوک لی فہو حر، کہ میرا جو بھی غلام ہے وہ آزاد ہے۔ دیکھیے عزیز طلبہ، کل مملوک یہ کیا ہے؟ مطلق ہے، جو بھی میرا مملوک ہو۔ اور ضابطہ یاد رکھیے عزیز طلبہ کہ اگر مطلق بولا جائے تو مطلق سے مراد فرد کامل ہوتا ہے، یعنی ضابطہ ہے المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، یہ مطلق کا اطلاق ہوتا ہے تو اس سے مراد اس کا فرد کامل۔ لہذا جس کے اندر بھی رقیت یعنی مملوکیت کامل طور پر پائی جائے گی وہ غلام آزاد ہو جائے گا، لیکن جس کے اندر مملوکیت رقیت مکمل طور پر نہیں پائی جائے گی وہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر مکاتب ہے، مکاتب آزاد نہیں ہوگا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر مکمل طور مملوکیت نہیں ہے، کیونکہ اس نے دے دیا آفر کہ تم کیا کرو، اتنا مال لا کر مجھے دے دو اور تم اس کے بعد آزاد ہو جاؤ گے۔ تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر آزادی کا شبہ پایا گیا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر آزادی کا شبہ پایا گیا ہے، اس لیے وہ مکمل طور مملوک نہیں ہے، لہٰذا وہ آزاد نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ ہے کہ اس کی بھی نیت کر لے کہ میرا مکاتب بھی آزاد ہو جائے گا میرے اس لفظ کہنے کی وجہ سے، پھر آزاد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک لفظ اس میں اور موثق الباز، جس کا اس نے پہلے کسی غلام کے آدھے حصے کو آزاد کر دیا تھا اور آدھے کو آزاد نہیں کیا تھا، تو اس کے اس جملے کہنے کی وجہ سے کہ کل مملوک لی فہو حر کہنے کی وجہ سے موثق الباز بھی آزاد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ آزادی کا شبہ ہو گیا ہے۔ اب میں نے بتلا دیا کہ یہاں جب مطلق بولا جائے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، لہذا جو مملوک جو اس کی ملکیت میں جو غلام مکمل طور پر ہوگا، کامل طور پر ہوگا اس کی ملکیت میں، وہی آزاد ہوگا۔ جس کے اندر مکمل طور پر مملوکیت یعنی ملکیت جس غلام کے اندر نہیں ہوگی وہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ اسی کی مثال دیکھیے وثانی، اور دوسرا جو ہے جہاں حقیقی لفظ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی کبھی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے نفس کلام میں دلالت کرنے کی وجہ سے۔ قد تطلق الحقیقت بدلالۃ میں فی نفس الکلام، مثال اذا قال کل مملوک لی فہو حر، کہ جب کوئی آدمی کہے کہ میرا ہر مملوک آزاد ہے، لم یعتق مکاتبہ ولا من اعتق بعضہ، تو اس کا مکاتب آزاد نہیں ہوگا اور نہ موثق الباز، مگر جبکہ اس کے دخول کا بھی نیت کرے۔ یعنی اس کی نیت یہ ہے کہ جو میرا ہر مملوک تو آزاد ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میرا مکاتب بھی آزاد ہے، موثق الباز بھی آزاد ہے، اگر ان دونوں کی کچھ نیت کر لی ہے تب اس شکل کے اندر یہ لوگ بھی آزاد ہو جائیں گے۔ لأن لفظ مملوک مطلق، کر رہے ہیں کہ لفظ مملوک جو اس نے استعمال کیا یہ مطلق ہے، بتلا دیا کہ مطلق بولا جائے تو اس سے اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ فرمایا وَيَتَنَاوَلُ الْمَمْلُوكُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، تو وہ ایسے مملوک کو شامل ہوگا جو من کل وجہ یعنی جو من کل یعنی پورے طور پر جو مملوک ہوگا وہی اس لفظ سے مراد ہوگا، ہر طرح کا مملوک مراد نہیں ہوگا۔ والمکاتب لیس بمملوک من کل وجہ، اور مکاتب من کل وجہ مملوک نہیں ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں آزادی کا شبہ پایا جا رہا ہے کہ وہ اتنا پیسہ لا کر دے دے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ وَلِهَذَا لَمْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ، اسی وجہ سے اس کا تصرف کرنا اس میں جائز نہیں ہے، یعنی اس کے آقا کا اب کچھ چاہے کہ اس سے کوئی دوسرا تصرف کروا لے یا اس سے کچھ ایسا کام لے لے تو اس کے آقا کے لیے اس کے اندر جائز نہیں ہے،
کیوں؟ اس کے اندر کہیں نہ کہیں آزادی کا شبہ پایا گیا. وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْمُكَاتَبَةِ، اسی وجہ سے مکاتبہ جو باندھی ہے، مکاتبہ باندھی، اس سے وطی کرنا بھی اس کے آقا کے لیے حلال نہیں ہے. دیکھیے ضابطے کے مطابق ہونا چاہیے. اگر وہ باندھی مکمل طور باندھی ہوتی تو اس سے وطی کرنا اس کے آقا کے حلال ہوتا، لیکن وہ مکاتبہ بن گئی ہے جس کی وجہ سے شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا آقا اس سے وطی نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب اس کے تحت یعنی وہ مکمل اس کی غلام باندھی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس مکاتبہ کے اندر آزادی کا شبہ پایا گیا ہے. وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمُكَاتَبُ بِنْتِ مَوْلَاهُ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَرَثَتْهُ الْبِنْتُ لَمْ يَفْسُدْ النِّكَاحُ. کریں اگر کوئی آدمی مکاتب اپنے آقا کی بیٹی سے شادی کر لے، پھر اس کا آقا مر جائے تو بیٹی اس کی وارث ہوگی اور نکاح فاسد نہیں ہوگا. عزیز طلبہ دیکھیے، اگر یہ ہم مانتے ہیں کہ مکاتب مکمل طور پر اس کے اندر آقا کی ملکیت رہتی ہے، تو آقا کے مرنے کے بعد جب اس آدمی نے اپنے آقا کی بیٹی سے شادی کر لیا تو نکاح فاسد ہو جانی چاہیے. کیوں؟ ضابطہ ہے کہ احد الزوجین میں سے کوئی ایک دوسرے کا مالک ہو جائے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے. کیا سمجھے اس طرح؟ یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ احد الزوجین میں سے کوئی ایک اگر کسی ایک کا مالک ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ عقد نکاح ختم ہو جاتا ہے. تو دیکھیے اگر مکمل طور پر یہ غلام مکمل طور پر اس کا غلام ہوتا اس آقا کا، تو وراثت میں اس کی بیٹی کو ملتی، تو گویا کہ وہ اس کی بیٹی کا یہ کیا ہوتا؟ غلام مانا جاتا. حالانکہ ایک طرف یہ شوہر بھی ہے، اور شوہر کا کوئی عورت مالک ہو جائے، اس کا غلام بن جائے، تو اس شکل کے اندر نکاح ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ نکاح باقی ہے. اس سے معلوم چلا کہ مکمل اس کے اندر ملکیت نہیں ہے. وَإِذْ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، اسی کو صاحب کتاب کر رہے ہیں. اور جب من کل وجہ مملوک نہیں ہے، لا يدخل تحت لفظ المملوک المطلق، لہذا مطلق مملوک لفظ کے تحت داخل نہیں ہوگا. لہذا مملوک مطلق لفظ کے تحت داخل نہیں ہوگا. وَلِهَذَا بخلاف المدبر و ام ولد، کریں برخلاف ام ولد اور مدبر کے، یعنی مدبر اور ام ولد آزاد ہو جائے گا اس لفظ کا آنے کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے خود آگے جواب دیتے رہے ہیں. فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهَا كَامِلٌ، اس لیے کہ ملک اس میں کیا ہے؟ کامل ہے. اس بھائی معنی کہ وَإِذَا حَلَّ وَطِيُّ الْمُدَبَّرِ بِأُمِّ الْوَلَدِ، کریں اسی وجہ سے مدبر اور ام ولد سے کیا وطی کرنا کیا ہے؟ حلال ہے. کیوں؟ دیکھیے اگر اس کے اندر مکمل ملکیت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہے؟ وطی کرنا بھی حلال نہیں ہوتا. اس سے معلوم چلا کہ اس کے اندر ملکیت جو کامل ہے، مکمل ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آقا کے یہ دونوں جو ہیں اپنے آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوں گے. گویا کہ جب تک آقا زندہ ہے تب تک اس کا مکمل طور پر اس کا غلام ہے یہ لوگ. وَإِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الرِّقِّ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَزُولُ بِالْمَوْتِ لَا مُحَالَةً، کہ بے شک رقیت میں جو نقص آیا ہے اس طور پر ہے کہ وہ موت کی وجہ سے زائل ہو گیا یقینی طور پر. کیا مطلب ہے؟ معنی یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ رقیت کا جو کمی آئی ہے، یعنی کہہ دیا آپ نے کہ میرے مرنے کے بعد تم کیا ہو؟ آزاد ہو. تو رقیت کے جو کوئی نقص آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موت سے کیا ہوگا؟ زائل ہوگا. یعنی جب آدمی مر جائے گا اس کا آقا تب یہ لوگ آزاد ہوں گے. اس کے بعد صاحب کتاب اسی پہ ایک مثال دے رہے ہیں. وَهَذَا عَلَىٰ قُلْنَا وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا اِذَا عَتَقَ الْمُقَاتَبُ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارِ جَازَ، کہ جب مکاتب کو کفارہ یمین یا کفارہ ظہار کی طرف سے آزاد کرے تو جائز ہے. کیوں؟ وَلَا يَجُوزُ فِيهِمَا إِعْتَاقُ الْمُدَبَّرِ بِأُمِّ وَلَدِهِ، کریں اور کفارہ یمین کے اندر اور کفارہ ظہار کے اندر مدبر اور ام ولد کا آزاد کرنا جائز نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ التَّحْرِيرُ، اس لیے کہ ضروری ہے تحریر. یعنی قرآن کریم کے اندر کہا گیا کفارہ ظہار اور کفارہ یمین کے متعلق کہ ایک غلام کا آزاد کرنا ہے. تو جہاں مکمل طور پر آزادی پائی جائے گی وہاں اس غلام کو آزاد کرنا جائز ہے. تو مکاتب کے اندر مکمل طور پر کیا ہے؟ آزادی ہے. کریں وہ اثبات الحریت بإزالۃ الرق، کریں کہ وہ حریت کو ثابت کرنا ہے رقیت کو ختم کر کے. یعنی کس تحریر کیسے کرتے ہیں؟ تحریر کرتے ہیں. یعنی آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رقیت کو ختم کر کے آزادی کو ثابت کرنا. اب ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جو ہے مکاتب کے اندر اس کے مکاتب کو مکمل طور پر آزاد کیا جا سکتا ہے، اس میں آزادی میں کوئی دقت نہیں ہے.
اسی کا فیضا کان الرق فی المکاتب کاملا، کہنا ہے کہ رقیت جو ہے مکاتب کے اندر کامل ہے، لہذا اس کا آزاد کرنا ہوگا من کل وجوہ. اور مدبر اور ولد کے اندر تو جب رقیت کے اندر نقص ہے ان دونوں کے اندر، لہذا تحریر یعنی آزاد کرنا من کل وجوہ نہیں ہوگا. کس کے اندر؟ ولد اور مدبر کے اندر مکمل طور پر اس کے اندر رقیت نہیں ہے، لہذا ان لوگوں کو آزاد کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا، برخلاف مکاتب کے کہ اس کو کوئی آدمی کفارہ یمین اور کفارہ ظہار کے اندر اس کو آزاد کر سکتا ہے. عزیز طلبہ، یہ دوسری قسم تھی جہاں لفظ کے حقیقی معنی کو نفس کلام کی دلالت کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے. عزیز طلبہ، اس دوسری قسم کے سمجھنے میں آپ کو کہیں پر کوئی دقت، پریشانی یا دشواری ہو تو آپ اسے کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا.